بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم اپنے پروگرام پارکنسنز ڈیزیز کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں, اور آج جو ہمارے پارکنسنز ڈیزیز کے پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن. پارکنسنز کے بیماری میں اور بیماریوں کی طرح دواؤں کا ایک رول ہے, غذا کا ایک رول ہے, لیکن بہت اہم رول ہے ریہیبلیٹیشن کا. اور یہ رول کیا ہے اور اس کے ذریعے پارکنسنز کے مریضوں کی زندگی میں کس طرح بہت بہتری لائی جا سکتی ہے, اس کے لیے ہم نے دو انتہائی مایہ ناز ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹس کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطا صاحب, جو آغا خان یونیورسٹی میں ہیڈ ہیں ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے, اور سینئر فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر آصف خان بابر صاحب, جو آغا خان یونیورسٹی میں سینئر فزیو تھراپسٹ ہیں. تو آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ اس ریہیبلیٹیشن کے رول کے حوالے سے کریں گے کہ پارکنسنز کی بیماری میں, کہ جس کا تعلق چلنے پھرنے سے بھی ہے, ہاتھوں کے کام کرنے سے بھی ہے, اسپیچ سے بھی ہے, اور تمام ڈومین سے ایکٹیویٹی کے, اس بیماری کے علاج میں ریہیبلیٹیشن کا کیا رول ہے, اور کس طرح مریضوں کی زندگیوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں پارکنسنز کے پیشنٹ کو, اگر ہم ان کو فزیو تھراپی کے پروگرام میں لے کر آئیں, اور کیا کیا ڈومین ہے جس کے اندر ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے. تو ڈاکٹر عطا, آپ اس موضوع پہ ذرا روشنی. شکریہ ڈاکٹر واسع. جیسا کہ آپ نے خود ہی پہلے اپنے بیانیے میں بتا دیا کہ فزیو تھراپی اور ریہیبلیٹیشن, اب ریہیبلیٹیشن نام آ گیا ہے, جس میں بہت سارے کمپوننٹ ہیں ایکسرسائزز کے, وہ پیشنٹ کی لائف میں کس حد تک معاون ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. ہم اگر یہ دیکھیں, آج ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا فیز ہو گیا ہے جس میں 3 میجر کمپوننٹ ہیں, فزیو تھراپی, آکوپیشنل تھراپی اور اسپیچ تھراپی. جب ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں پارکنسنز ڈیزیز کی, تو اس میں جو ایک مریض کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ تقریباً اس کے سارے ایشوز ہوتے ہیں. لائف, روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر دینے والی ساری علامات اس کے اندر ہوتی ہیں. یعنی اس کا چلنا پھرنا, اس کے روزمرہ کے معاملات میں جیسے کپڑے تبدیل کرنا, گھر سے باہر جانا, سیڑھیوں پہ قدم سنبھال کے چلنا, اسی طرح گاڑی چلانا, یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اس کی. فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ جو ہے, جب ایسے پیشنٹ آپ ایز اے نیورولوجسٹ جب آپ ہمیں ریفر کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کا اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ میں اس چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کو نیڈ کس چیز کی ہے. کیا فزیکل ایکٹیویٹیز پہ زیادہ زور دیا جائے, یا اس کی موٹر اسیسمنٹ جو کوگنیٹیو ہے اس اسکلز کو بہتر کیا جائے, یا کچھ اس کی فیشل ایکٹیویٹیز جو ہے, جو اس کے اسپیچ تھراپسٹ وغیرہ بھی کراتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں, ان کو بروئے کار لایا جائے. جب یہ ایک پورا پلان بن جاتا ہے جس میں 3 اسپیشلٹیز موجود ہوتی ہیں, فزیو تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ, تو پھر اس پلان پہ کام کیا جاتا ہے. اب اگر مریض اپنے ارلی اسٹیج پہ ہمارے پاس ریفر ہوا ہے تو فزیو تھراپی تو بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے. اس میں جو اس کے ایشوز ہوتے ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ختم نہیں ہو سکتی, یہ ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. یہ بیماری خود بخود بڑھنے والی ہے, چاہے آج تک کی جو اس وقت میڈیکل کی جو بھی انٹرونشن ہے اس میں اس کا پوری طرح کیور نہیں ہے, یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے. لیکن کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ عرصے کے لیے اس کا پیس کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو پیس کم کرنے والا فیز ہے, اس کو ہم فزیو تھراپی کے تھرو اور بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایک پورا ریہیبلیٹیشن پلان ہوتا ہے. ہم اپنی سروسز میں گروپ ایکٹیویٹی کو زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. گروپ ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایک ہی کنڈیشن کے پیشنٹ جب ایک ہی پارکنسنز کے سارے مریض ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس اسی طرح کا ایک سپورٹ گروپ بن جاتا ہے. ایک سپورٹ گروپ بن جاتا ہے. پیشنٹ ٹو پیشنٹ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ بھی بہت حد تک ہیلپ فل ہوتی ہے. اسی طرح جو کیئر گیور, تیماردار ہیں, ان کی آپس میں ڈسکشن بھی ایک دوسرے کو بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. تو جہاں بھی ریہیبلیٹیشن کا اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے, وہ ایسے ووون کیا جائے, بنایا جائے جس میں ایک تو گروپ ایکٹیویٹی ہو, دوسرا اس میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے ساتھ لے کے چلا جائے. اگر خالی ایک فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے اور اس کو آکوپیشنل تھراپی کی ضرورت ہے تو وہ ڈیفیشنسی رہ جائے گی. اسی طرح اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے اور وہ نہیں مہیا ہو رہی تو وہ بھی رہ جائے گی. تو ہم نے اپنے سینٹر میں جو ایک ماڈرن ریہیبلیٹیشن یونٹ بنایا ہوا ہے, اس میں یہ گروپ ایکٹیویٹی رکھی ہے. اچھا ڈاکٹر آصف, ایک سوال جو پارکنسنز کے مریضوں میں کافی ہوتا ہے
وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو ہاتھ سے کام کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. بٹن بند کرنا, بٹن کھولنا, یا ہاتھ میں راشا ہوتا ہے تو چائے پینا یا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانا, گر جاتا ہے وہ. تو ایسی کچھ ٹیکنیکس ہیں یا تھیراپی میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہاتھوں کے اندر جو پٹھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں, ان کے ہاتھوں کے فنکشن کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں. تو ایسی وہ کون سی ایکسرسائزز ٹیکنیکس ہیں تو آپ ہمارے مریضوں کو بتائیں تاکہ کم سے کم ان کو جب ہمارے مریض اپلائی کرے تو ان کی ایک زندگی میں بڑی ایک واضح ان کو لگتا ہے کہ واقعی تبدیلی آ گئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر واسع. رشا اصل میں جب کسی جسم کے خاص حصے میں آ جاتا ہے, خاص طور پہ آپ کے ہاتھ وغیرہ میں, تو آپ کے آکوپیشن کو ڈسٹرب کرنے لگتا ہے. آپ کے سوال کا جتنا تعلق ہے یہ آکوپیشن سے بیسیکلی. آکوپیشن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا قلم سے لکھنا, کمپیوٹر آپریٹ کرنا, ڈریسنگ کرنا, اپنی ہائیجین کا خیال کرنا, کھانا پکانا ہے, تمام چیزیں. تو اس کے لیے اسپیشلی جو ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن ٹیم کے ممبر ہیں وہ آکوپیشنل تھیراپسٹ کہلاتے ہیں. ان کی تمام سٹڈیز اس آکوپیشن میں ہوتی ہیں اور وہ اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو پیشنٹ کی ایج اور اس کے ٹریمرز کیسے ہیں اور اس کا کتنا حصہ ملوث ہو چکا ہے. اب کوئی پیشنٹ ہے, اگر وہ انیشیل سٹیج پہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو پھر ہم اس کی گرپ کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کی ٹیبل کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جب اس کو کھانا کھانا ہے تو کس ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, اس کا سائز کیا ہونا چاہیے, اس کا سپون کیسا ہونا چاہیے, اس کی چیئر کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے, اس کا ایکسس کتنا دور یا قریب ہونا چاہیے. ان چیزوں کا ہم خیال کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ڈریسنگ کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں اور خود چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈریسنگ کو خود کریں, نہ کہ کوئی اٹینڈنٹ ان کو ان کی ہائیجین کا خیال رکھے. اس کے لیے پھر ہم اسپیشلی کچھ ہمارے پاس اکوپمنٹس ہوتے ہیں اور وہ اب پاکستان میں یوز بھی ہونے لگے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی پیشنٹ ہے, اگر وہ جھک کے نہیں اپنے ساکس پہن سکتا تو اس کے لیے ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے, آپ اسے یوز کر سکتے ہیں, اپنے شو کو بھی اس سے پہن سکتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ اسپیشل ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے آپ ہاتھ کے کچھ تھینار مسلز ہوتے ہیں انہیں ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایڈیل ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں, آپ کے ڈیلی لیونگ ایکٹیویٹی جو کہ ٹریمرز کو کم کر رہی ہوتی ہیں. ٹریمرز کو خاص طور پہ کم کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جسے راکنگ ٹیکنیک کہتے ہیں. آپ وہ سلو ریدمک موومنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی یہ اسٹفنس جسے آپ یہ رشا کہہ رہے ہیں یا ریجیڈیٹی اسٹفنس کہہ رہے ہیں, اس میں بترتیب کمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ سختی کی وجہ سے, ریجیڈیٹی کی وجہ سے ان کے اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں پرابلم ہوتی ہے, تو انہیں بھی اسی طرح سے ریہیبلیٹیشن ٹیم گھر پہ بھی دیکھتی ہے اور گروپ ایکٹیویٹی میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے, کیا وہ سٹنگ میں اپنے کام کو کر سکتا ہے یا وہ بیڈ پہ اپنے کام کو کر سکتا ہے یا پھر وہ چیئر پہ اپنے کام کو کر سکتا ہے. تو جس کنڈیشن کا وہ پیشنٹ ہوتا ہے, جس سٹیج کا وہ پیشنٹ ہوتا ہے, اس کو اس سٹیج پہ اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس سینیریو سے اسے بترتیب باہر نکالا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر عطا, یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پارکنسنس کے جن کے چہرے کے تاثرات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں, فیشیل ایکسپریشن جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی, ان کی آواز کا والیوم تھوڑا کم ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے بولنے میں یا گھر والوں کو ان سے دشواری ہوتی ہے ان کی بات کو سمجھنے میں. تو کیا ایسا بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے ان کی گفتگو کو, ان کی آواز کو اور ان کے چہرے کے ایکسپریشن کو بہتر بنایا جا سکے؟ جی ہاں, اس سلسلے میں فیشیل ایکسرسائزز بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. مریض کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر وہ شیشے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے فیشیل مسلز کو مختلف کنڈیشنز میں یا مختلف حالات میں, جیسے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, دانتوں کو دکھاتے ہیں, ناک بون چڑھاتے ہیں جیسے آپ انہیں ٹریلز کہتے ہیں, آنکھیں کو کلوز کر کے بند کرتے ہیں, زور لگاتے ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے سے فیشیل مسل تھوڑے سے, ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے یہ پارکنسنس کا جو پیشنٹ آتا ہے وہ فیشیل ایکسپریشن لیس ہوتا ہے, ہنستا یا رونے والا یا غصے والا چہرہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. تو جب آپ ان کے فیشیل مسلز کی ایکسرسائزز کروائیں گے ان سے, اور ان کو ریپیٹ کرنی پڑتی ہے یہ بار بار, ٹھیک ہے. اسی طرح ان کو ہنسنا سکھایا جاتا ہے. ایون لافٹر تھیراپی جو ہے ایک پورا سیشن ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں ہم تھوڑی سی لافٹر تھیراپی کراتے ہیں. کوئی بھی جوک ہوتا ہے جس پہ ان کے اندر سے ایموشنز ایسے آئیں جس سے وہ ہنس سکیں.
اس کے علاوہ جو فیشیل ایکسرسائز ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو کہ پیشنٹ کو سکھائی جاتی ہیں اور وہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے خود ہی یہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کسی بہت بڑے اسپیشلسٹ کے پاس بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ مریض بات نہیں کر پا رہا، لیکن آپ اس سے کہیں کہ کوئی گانا سناؤ یا کوئی نعت سناؤ تو اس کی والیوم بہتر ہو جاتا ہے. ایون تو اس طرح کی بھی ٹیکنیکس ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اس کی جو آواز کو، اس کے والیوم کو بہتر کر پاتے ہیں. ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ مریض جن کو بہت آیتیں یاد ہوتی ہیں وہ پوری آیتیں بڑے ترتیب سے سنا دیتے ہیں، مگر جب آپ کامن ورڈنگ ان سے یوز کرتے ہیں، ایک عام الفاظ میں گفتگو جو دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے، وہ اس میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات پھر ان کو اس طرف لے جایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ گانا سنا دیجئے، آپ کوئی نعت سنا دیجئے، آپ کوئی آیت سنا دیجئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو اس سے عام گفتگو میں لایا جاتا ہے اور وہ اسکلز کو بہتر کیا جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ مریض کا خود سے اپنے طور پہ یہ سوچنا کہ جی میں نے اب یہ بولنا ہے، میں نے اس طرح بولنا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا سر، میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پارکنسن میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کہ پیشنٹس کو ایجوکیٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے یوز بگ، بڑا. یعنی جب بھی آپ کوئی کام کریں اسے بڑا کر کے کریں. اگر آپ کو او بولنا ہے تو جسٹ ناٹ او، جتنا کھینچیں گے اس کو اتنا زیادہ، تو آپ ہمیشہ اس کو بڑا کر کے بولیں. آپ کو اگر مثال کے طور پہ چلنے میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس سٹیپ کی لینتھ کو بڑھائیں. اگر آپ کو کسی چیز کو اٹھانے میں پرابلم ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو بڑا کریں. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بات کریں تو بڑا کر کے اسے بولیں تاکہ آپ کی آواز لاؤڈنس پیدا ہو. اور یہ ایز اے پریکٹس ہم پیشنٹ سے کرواتے بھی ہیں. تو یہ جو امپورٹنٹ ہے پیشنٹ کے لیے کہ جب بھی وہ کام کریں اسے بڑا کر کے کریں، چاہے وہ بات چیت میں ہو، چاہے وہ چلنے میں ہو، چاہے کسی چیز کے اٹھانے میں ہو، چاہے ریچنگ میں ہو. ہر دفعہ اس سے سوچے کہ میں اسے بڑا کر کے کروں، تو انشاءاللہ اس کو کافی فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ ناظرین. ہم اپنے مہمانوں کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پارکنسنز ڈیزیز اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بہت اہم گفتگو کی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ گفتگو ہمارے مریضوں کے لیے ان کے علاج میں اور ان کے روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑی معاون ثابت ہوگی. تو اپنے اس پروگرام کے ساتھ اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.